لك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد ضلت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء يحل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة مثل ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا فرج الله حما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلا خوشنودی جناب سید صلاح علیہ وسلم ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ.
سن لے یہ زمانے غرق ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے عملی سورہ فاتحہ. کیوں جگاتی ہیں اماں پہ سر نسا کیا جاں بلب ہوا کوئی معصوم دل فیگا کیا جاں بلب ہوا کوئی معصوم زندہ کے درمیان اتنا مجھے بتائیے یوسف زمان اس میں شریف
تکلیف کیا ہے کہاں سوگوار پوچھا پدر کا نام کہاں بے دیار پوچھا کہاں لوٹے ہو کہاں کی راہ میں پوچھا یہ کب کہا کہ محرم کے ماہ میں پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں پوچھا پدر کہاں ہے کہاں لگاہ میں پوچھا پدر کہاں ہے کہاں لگاہ پوچھا جو گھر تو روکے کہاں قید خانہ ہے پوچھا غذا میں کیا ہے کہاں تازیانہ پوچھا جو گھر تو روکے کہاں قید خانہ پوچھا غذا میں کیا ہے کہاں تازیانہ ہے پوچھی جو قید خانے میں برائے خوشنودی 14 معصوم کے بلند ترین صلوات ایک صلوات پاؤں سے بولو ایک ربائی پیش کر رہا ہوں اشک نکلے جو غمِ شام میں پانی کی طرح عشق نکلے جو غم شام میں پانی کی طرح او فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح او فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح اور فرش شبیر سے
نہ دہراؤ کہانی کی طرح عشق نکلے جو ایک سلوات کا آواز بنا ایک امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتحان عاشقی امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین اور انتہائی مشکلوں مسکراتے ہیں حسین اور انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین اللہ فتح علی لا سیف الا ذوالفقار اللہ فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اب پڑھتے جاتے ہیں فرشتے اور بڑھتے جاتے ہیں حسین اور امتحان عاشقی میں ایک سوال کا اور مرثیے کا بند مصائب کا پیش کرنے کی اجازت نکلے خیمے سے جو لے کر اصغر کو حسین اور نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین اور دونوں ہاتھوں پہ دھرے تھے تنے لاغر کو حسین اور اس پہ ڈالے ہوئے ایک اجلی سی چادر کو حسین اور دھوپ میں سایہ کیے لاتے تھے دلبر
کو حسین عشق آنکھوں سے نہ تھمتے تھے بہے جاتے تھے عشق آنکھوں سے نہ تھمتے تھے بہے جاتے تھے لڑکھڑاتے ہوئے مجبور چلے جاتے تھے اور نکلے خیمے سے تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے. یہ ساری جگہ کیونکہ مرثیہ خاں اور خانوں کے لیے جگہ تھی تو اب وہ آپ کے لیے بہرحال یہ خلیج جو ہے اس کو آپ کو پاٹ دینا ہے. مل کے صلوات پڑھے گا باواد بلند. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہداء اسلام ناصر کاظمی صاحب اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے تمام مرحومین جتنے یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین اموات مومنین مومنات شہداء اسلام ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صلوات پڑھیے گا باوات. خدا آپ تمام کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا کرے، توفیقات میں اضافہ کرے، معرفت اور ہدایت میں اضافہ کرے. مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، شریک ہو رہے ہیں، لیکن خداوند تعالی ہمیں اس فرش سے عرش پر پہنچنے کی توفیق دے. اور ابھی جیسا کہ آپ نے ناصر کاظمی صاحب کے بیٹے ذیشان سے کلام سنائی کہ فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو، تو ہمیں یہاں اپنا کردار بنانا ہے. کردار سازی کا ذریعہ ہے یہ. کسی موقع پہ شاعر نے کہا کہ جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں مجلسوں میں سامعین، جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں مجلسوں میں سامعین، ویسے ویسے ہو رہا ہے اور بھی تفاوت ہے. تو آئیے امام حسین علیہ السلام کو
ہم صرف اپنی زبانوں تک نہ رکھیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کو جب بلایا ہے تو اپنے دل کی حکومت انہیں دے دیں، پورا اختیار ان کے حوالے کر دیں۔ اور اب میں ترجمہ کر دوں اس آیت کا کہ جو سورہ انعام کی ہے، آیت کا نمبر 162 ہے، جہاں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، اس میں کچھ بھی ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، اور ہم پوری عمر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ اور ہم جب چلے جاتے ہیں تو دوسرے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ۔ اس میں چوتھے ایمان کی دعا کو سبجیکٹ بنا کر میں مسلسل جو مجلسیں پڑھ رہا تھا، یہ ایسٹ اور ساؤتھ کی طرف، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر۔ میں نے عرض کیا کہ ہم کو ایک مکمل پیکیج دیا گیا صحیفہ کاملہ کی صورت میں۔ کون سا ایسا موقع ہے جس موقع کے لیے اس میں دعا موجود نہیں ہے؟ اب اگر ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں اس کے فائدے بھی اٹھانے چاہیے۔ کوئی ایک دعا اٹھائیں اور اس کے بعد اس کے معنی پر، اس کے ترجمے پر، اس کی توضیحات کے اوپر غور کریں اور اپنی فکر اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں، کیونکہ معرفت کے لیے سوچنا ضروری ہے۔ اور میں سوچنے کے لیے ایک جملہ کہوں، اردو جاننے والوں کا مجمع ہے، سوچنے کے لیے اب ہمیں سوچنا ہوگا، ہم سوچ نہیں رہے۔ اور مولا کائنات کہہ رہے کہ فکر و ساعتن قصیرہ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی تمہاری فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہم اپنے اس فرض کے اوپر اس عزاداری میں سوچیں کہ حسین نے قیام کیوں کیا تھا، اور جب سوچیں گے تو اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فکر و ساعت قصیرہ۔ تو میں چوتھے امام کی دعا کی بات کر رہا تھا کہ آیت کا ترجمہ کہ بے شک میری زندگی نہیں، نماز سے شروع کی بات ہے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، سب اللہ کے لیے ہے، اور اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ اب تک میں اپنا سمجھتا تھا وہ میرا نہیں ہے، اور جب میں نے یہ کہہ دیا اس کا ہے تو اب اس پر میری حکومت نہیں چلے گی، اس کی چلے گی جس کا اقتدار ہے، اور جب اس کا اقتدار ہے تو ہمیں اس طرح چلنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ 4 باتیں ہو گئی، یہ دعا ہو گئی۔ آج کے دن کی دعا، ہر دن کی دعا ہے نا ہمارے چوتھے امام کی، آج کا دن جمعے کا دن، پوری دعا، بلکہ دعا کے ایک ایک فقرے کے لیے آپ کو ایک ایک تقریر کی ضرورت ہے، لیکن دعا میں سے میں 5 دعائیں آج کی دعا میں سے میں چن رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں دوسری دعا سے اس کو مرتبط کر کے اور ایک نتیجہ صلوات پڑھیے گا باواز بلند۔ برادر عزیز خطیب اہل بیت سید محمد رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں درخواست کروں گا کہ آپ آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں آپ لوگ باواز بلند۔ ایک مرتبہ
سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا. اور یہ وہ خانوادہ ہے کہ جسے یہ اس بات کا حق پہنچتا ہے جو شبیر کا یہ مصرع، جو میر انیس کا یہ مصرع پڑھے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو بہرحال عزیزان گرامی، خدا ان کے والد کو صحت دے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور خدا ان کے مرحومین کے جو بزرگ علماء گزرے ہیں خدا ان کے درجات بلند کرے انشاءاللہ. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند. عزیزان گرامی، تو جمعے کے دن کی جو دعا میرے امام کی، شاید ہم نے اپنے اماموں کو پہچانا ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے اپنی ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہماری مجلس میں سب بول رہے ہوتے ہیں سوائے امام کے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم سب سنیں گے اور امام بول رہے ہوں گے. کیونکہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ شور میں حق ہو جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں چوتھے امام کی دعا؟ کہتے ہیں اللہم ثبتنی علی دینک. جن کے نام سے انسان کو دین کی راہ کے اوپر اسٹرینتھ اور ثبات مل جاتا ہے، قدموں میں لغزش نہیں آتی. آپ ایک مرتبہ دین کے معاملے میں کبھی لغزش آنے لگے نا، آپ لڑکھڑانے لگیں، شک و شبہے کا شکار ہو جائے نا، تو آپ ایک مرتبہ یا علی مدد کہیے. ہم نے کیا ہوا کہ جب ہم جسمانی طور پہ گرنے لگتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یا علی مدد کہا، لیکن جب عقیدتی طور پہ گر رہے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے کہا یا علی مدد؟ کیونکہ اب عقیدہ تباہ ہو رہا ہے، علی آئیے مدد کیجیے. ہمارے افکار تباہ ہو رہے ہیں، علی آئیے مدد کیجیے. علی آئیے مدد کیجیے. نظریات تباہ ہو رہے ہیں، علی آئیے مدد کیجیے. اللہ اکبر. خود ساختہ عقائد کی بھی دین میں گنجائش نہیں ہے، خود ساختہ نظریات کی بھی دین میں گنجائش نہیں. بھائی یاد رکھیں یہ دین امانت ہے، یہ عزا امانت ہے. اس امانت کا خیال کرنا ہے. وہاں کا ایک جملہ جو آگے بڑھا رہا ہوں امانت کے حوالے سے، جو میں نے شاہد بھائی کے یہاں کہا تھا. تو مولا کہتے ہیں اللہم ثبتنی علی دینک، پروردگارا تو مجھے اپنے دین کے اوپر ثبات قدم دے دے. یعنی اب میں جب اس دین پہ کھڑا ہوں نا تو کوئی یزیدیت، کوئی امویت، کوئی عباسیت، کوئی فرعونیت، کوئی نمرودیت، کوئی مودیت، کوئی ٹرمپیت میرے قدموں کو ہلا نہ سکے. اللہم ثبتنی علی دینک. ثبات قدم دین کی راہ میں بہت اہم ہے. آئیے اس دعا کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت قرآن مجید کی پڑھتا چلوں، جہاں قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا عجیب قاعدہ ہے. وہ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے. ہمارے پاس کچھ، ہمارا کچھ نہیں، لیکن وہ ہم سے کہتا کہ تم یاد رکھو تو ہم یاد رکھیں گے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اچھا تم ہمیں راحت میں یاد رکھو ہم سختیوں میں یاد رکھیں گے. تم دنیا میں یاد رکھو ہم دنیا میں بھی یاد رکھیں گے، آخرت میں بھی یاد رکھیں گے. تو فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. اس کے بعد یہاں کیا کہا جا رہا؟ ان تنصر اللہ، تم اللہ کی اگر مدد کرو گے. کافر ہوں گے ہم اور اللہ کی مدد کا نہیں. جب کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے تو وہ اللہ کی مدد کہلاتی ہے. جو اللہ کے دین کی مدد کرے وہ اللہ کی مدد کہلاتی ہے. تو وہ عزیزان گرامی جو محسن اسلام حضرت ابو طالب ہیں، جب انہوں نے دین کے اوپر وقت آیا تو مدد کی، تو یہ مدد پیغمبر کی نہیں ہے، محمد عربی کی نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے.
اور اللہ کی مدد ہے تو ایک جملہ آگے بڑھ کے کہنے دیجئے, اللہ کا وعدہ ہے تم مدد کرو میں دو چیزیں دوں گا. ایک چیز کیا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم, ہمیں تم کلمہ تلاش کر رہے ہو تاریخ میں, خدا کہہ رہا ہے ہم قدموں میں ثبات دیں گے. قدم جو ہے لڑکھڑانے نہیں پائیں گے. تو کہا اللہم ثبتنی علی دینک. کب تک؟ دین کی راہ میں جب عید کا دن آئے تو پروردگارہ میرے قدموں میں ثبات ہو. اکثریت کا تو وہی دین ہے. اچھا نہیں, اکثریت کا دین بھی وہی ہے اور اکثریت کا دن بھی وہی ہے, دونوں اعتبار سے. کہ اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی, پروردگارہ تو مجھے ثبات قدم دے جب تک میں زندہ ہوں. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی خطرے میں ہے. ہماری زندگی خطرے میں, تو اپنے آپ کو خطرے سے نکالنا ہے, دعا کرنی ہے. اللہ اکبر, کیا امام زین العابدین کی زندگی کو خطرہ ہے سب, یہ ہمارے لیے نا. پروردگارہ جب تک میں زندہ رہوں, اور یہ جو جب تک زندہ رہوں اسی کے لیے قرآن مجید میں کہا جا رہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تم اسلام پر نہ رہو. تو اسلام پر جینا ہے اور اسلام پر مرنا, یہ نعرہ تو ہے. مسلمان نعرہ لگانے والی قوم ہے, نعروں میں ایکسپرٹ ہم, لیکن ہمیں نعرہ نہیں لگانا ہے, اس لیے کیونکہ اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے نعروں کو حقیقت دی ہے. نعرہ حیدری, یا علی یا علی, مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. قدم لڑکھڑانے نہ پائے دین کی راہ میں. تو مولا دعا کرتے ہیں اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی, پروردگارہ 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 تو مجھے ثبات قدم دے جب تک میں زندہ ہوں. اچھا, زندگی کس کی آپ کے لیے رول ماڈل ہے؟ کسی مولوی کی, کسی مفتی کی نہیں. زندگی نبی کی رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رول ماڈل زندگی ہے نبی کی. اور وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ نبی فرماتے ہیں جو میری زندگی جینا چاہتا ہے, جو میری موت مرنا چاہتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پتہ چلا علی کی زندگی, نبی کی زندگی, نبی کی موت, علی سے محبت ہے. تو پتہ چلا جب تک کوئی علی سے محبت کرتا نہیں ہے, نہ وہ سیرت نبوی پر ہے نہ سنت محمدی پر ہے. نہ سیرت نبی ہے نہ سنت محمدی, یہ موجود ہے. تو مولا نے یہ دعا کی, پہلا حصہ یہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي, اور پروردگارہ تو میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا. ان کے نام سے ہمارے اور آپ کے دل سیدھے ہوں گے, یہ ہمارے لیے پھر دعا. آؤ ذرا گہرائی سے کلام امام زین العابدین کو سمجھے. وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي, پروردگارہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے بعد. تو پتا چلا ہدایت کے بعد گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ میں ہدایت یافتہ ہوں, میں حج کر کے آ گیا ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں, میں خبز دیتا ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں, میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے, میں ہدایت یافتہ ہوں, میرے گھر میں دین ہے, میں ہدایت یافتہ ہوں, میری نماز قضا نہیں ہوتی ہے, میں ہدایت یافتہ ہوں, میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں, میں چیریٹی کرتا ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں, میں سچ بولتا ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں, نیکیاں کرتا ہوں, میں ہدایت یافتہ ہوں, میری بچی حجاب کرتی ہے, میں ہدایت یافتہ ہوں, میں مال حرام کھاتا نہیں ہوں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آج ہدایت پہ ہے وہ کل بھی ہدایت پر رہے. یہ ضروری تو نہیں ہے. لہذا کوشش بھی کرتے رہنا ہے, دعا بھی کرتے رہنا. اس دعا کا حکم بھی قرآن میں دیا گیا اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے بھی یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. صلوات پڑھیے گا بآواز ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیے گا. آپ اندازہ لگائیں خاتمہ بالخیر ہونا بہت بڑی بات ہے. آیت اللہ العظمی آغائے شہاب الدین مرشی بہت ہی بڑے مرجع
اچھا ہم لوگوں کو 3 پشتوں کے بعد اپنے بزرگوں کے نام نہیں پتا ہوتے ہیں. اپنا نام، ابا کا نام، دادا کا نام. اچھا کچھ لوگوں کو پتا بھی ہوتا تو کہتے ہیں فیشن ہے. وہ اس میں کیا ہے نا، ہم بہت پہلے باہر نکل گئے تھے. پہلے نکلا یا نہیں نکلا تھا، لیکن یہ کہنے کے بعد نکل گیا ہے. بہت پہلے نکل گئے تھے، اس لیے وہ ہمیں اپنے پردادا کا نام نہیں مانا. اور تھوڑا سا ایکسنٹ ویکسنٹ اور بگاڑ کے بولے گا پھر وہ. پھر اس کے بعد کیا نہیں وہ، ہاں ہمارے ابا کہتے ہیں ہمارے دادا آئے تھے انڈیا سے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے. عزیزو جب ہم 1400 سال پہلے کے واقعات بتا رہے ہیں تو یہ ضروری ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے سلسلے کیا ہیں. ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جن کے سلسلے کمزور ہوتے ہیں وہاں سلسلے چھپائے جاتے ہیں، جن کے سلسلے مضبوط ہوتے ہیں وہاں سلسلے بتائے جاتے ہیں. جن کے سلسلے مضبوط ہوتے ہیں وہاں سلسلے بتائے جاتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے گا. صرف ایک مثال دیتا ہوا چلو. اس مثال کے کچھ یعنی ایک پس منظر کے اندر جناب خدیجہ ڈائریکٹ رشتہ مولا کائنات سے نہیں ہے، ساتھ ہیں. لیکن مولا کائنات جب خطبہ دیتے ہیں تو رسول کا حوالہ دیتے ہیں جہاں، تو وہی کہتے ہیں کہ میری ساس جناب خدیجہ. آپ اندازہ لگائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رشتوں پر فخر کیا گیا. پھر اور آگے بڑھتے ہیں. جب امام حسن علیہ السلام معاویہ کے لشکر کے سامنے خطاب کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ، اور میری ماں یہ، میرے باپ یہ، میرا بھائی حسین. اور اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے پاس 2 وقت کی روٹی تھی بس. ان لوگوں کا رزق کہاں سے آ رہا ہے جو خدیجہ کی غربت اور فقیری کا اعلان کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. آخر یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ حالانکہ میرا موضوع نہیں، بات آ گئی ہے تو بہرحال آہیت نہیں، بس سلسلے کو یاد رکھنا. تو میں بات کر رہا تھا آغا مرشی کی بات. آغا مرشی ہمارے وہ عظیم مرجع ہیں، عالم تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے محب اہل بیت تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا شیعت میں اتنی بڑی لائبریری کسی کے پاس نہیں ہے جو قم میں انہوں نے لائبریری بنائی ہے. اور اتنی بڑی لائبریری بنانے والا مرجع کتنا فقیر تھا تمہیں پتا ہے؟ اتنی بڑی لائبریری بنانے والا مرجع اتنا فقیر تھا کہ اجارے کی نماز کے ذریعے سے اس نے لائبریری بنائی ہے. جو اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ جاتا ہے کہ میں زندگی بھر مستطیع نہیں ہو سکا کہ میں حج کے لیے جا سکوں. آغا محمود مرشی اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں اگر تمہارے پاس حالات ہو جائیں تو خود حج کرنا یا کسی سے میری طرف سے کروا دینا. ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک صاحب سفر پہ کہیں آئے ہوئے تھے. ہمارا تو الحمدللہ جانتے ہی ہیں، ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری گئے اور نکل آئے. اب جو جانے لگے تو ان کا وزن بڑھ گیا سامان کا. اب جو سامان کا وزن بڑھنے لگا تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کس چیز کو لوگ چھوڑتے ہیں؟ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑنا ہے وہ کتاب. ایئرپورٹ کے اوپر سامان بڑھ گیا تو سب سے پہلے کس کو چھوڑتے ہیں؟ کتاب. تو اگر کوئی چھوڑ دے تو حیرت نہ کیجئے، یہ ہمارے معاشرے کی سنت ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب چھوڑنی چاہیے، مگر ایک مرتبہ میں نے کہا کہ کتاب بہت اہم ہے، آپ چاکلیٹ کے باکسز چھوڑ دیجئے، کتاب نہ چھوڑیے. آپ دوسرے سامان چھوڑ دیئے، کتاب نہ چھوڑیے. کتاب بہت بہترین ہے. تو بہرحال آیت اللہ شہاب الدین مرشی جس نے اتنی بڑی لائبریری بنائی، اتنا بڑا عالم و فقیہ، نسل کی بات کی، جنریشن کی بات کی نا، تو آیت اللہ مرشی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آغا کوئی خاص پیغام ہے ہمارے لیے، تو کہتے تھے دعا کرو ہماری عاقبت بخیر ہو.
جب ہم عاقبت کی بات کرتے ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں، ہماری دعا جب ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کی دعا ہوگی، یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا فقیر، اس کی کیا دعا ہے؟ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ کیا ان کی عاقبت کو خطرہ تھا؟ ہاں عزیزو، آغائے مرشی یہ بتا رہے ہیں کہ تم کسی مقام علمی پر ہو، کسی بھی مقام معرفت پہ ہو، شیطان کی طرف سے تمہیں خطرہ ہے، نفس کی طرف سے تمہیں خطرہ ہے، لہذا اپنی عاقبت کو بچاؤ۔ مولا امام زین العابدین اسلام کی دعا کا فقرہ میں پڑھ رہا ہوں کہ پروردگارا اپنے دین کے اوپر جب تک میں زندہ ہوں ثابت قدم رکھنا۔ وہ آگے مرشی پتہ ہے، جب ان کے پاس کوئی ایران میں ملنے جاتا تھا نا، وہ اگر پوچھتے تھے تمہارا نام کیا، تمہارے باپ کا، 3 پشتوں کے بعد پورا سلسلہ بتا دیتے تھے۔ جو سادات کے شجرے ہیں نا، ماہر انصاب اس طرح تھے، 3 پشتوں کے بعد پورے سلسلے بتا دیتے تھے۔ جن کے بڑے مضبوط تھے تو خیریت تھی، وہ جا کے پوچھ لیتے تھے، جو تھوڑے سے کمزور ہوتے تھے کہتے ہیں رہنے دیجیے، کہاں جائیں گے۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، صلی اللہ محمد و علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت آغا شہاب الدین مرشی اتنا بڑا مرجع دعا کر رہا پروردگارا ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ وہ شہاب الدین مرشی اتنا حسینی کہ کہتے ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری وفات کے بعد میرے کفن کے اندر وہ رومال رکھا جائے جس رومال کے اوپر میں نے 40 سال تک آنسو جمع کیے ہیں۔ کیا ہم اس بات کا التزام کر پاتے ہیں؟ ہمارے پاس تو بس جو ایک رومال یہی ہے، دونوں کاموں میں استعمال ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں 40 سال میں نے اس پہ آنسو جمع کیے اور اس کے بعد اس رومال کو کبھی میں نے دھلا نہیں ہے۔ آج کئی مرتبہ جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، ارے بھائی، ہمارے جو پہلے نظر و نیاز ہندوستان پاکستان میں ہوتی تھی، کچھ ہمارے جو روایتی طریقے تھے، وہ اگر اس کے ساتھ احترام بڑھ جاتا ہے تو اس پہ بحث نہ کیا کیجیے۔ عجیب و غریب چیز، ہم ان پہ بھی بحث کر، جو پہلے نظر و نیاز ہوتی تھی، گھر صاف ستھرا ہے لیکن اس کے بعد بھی دھلا جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی مولا کی نظر ہو رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، نظر کے بعد کیا ہوتا تھا، جو نظر چکھی جاتی تھی، بھئی اگر یہ کام کر رہا ہے کیا خلاف شریعت ہے؟ نظر چکھنے کے بعد کہا جاتا تھا بھی پانی ہے ٹب کے اندر دھل دیجیے اور اس کے بعد وہ کیاری میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بظاہر، لیکن اس کو روکنے سے فرق ضرور پڑے گا۔ توجہ رہے، اس کے کرنے سے شریعت کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس کے روکنے سے وہ جو آپ کی وابستگی تھی، جو آپ کا کنیکشن تھا، اس کو نقصان پہنچنے لگا۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا تھا؟ جب اتنی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ثبوت بتا رہا ہوں، جب اتنا خیال کیا جاتا تھا تو پھر اس کے بعد جس گھر میں طہارت کی، مزید طہارت کی جاتی تھی، لیکن جب اس کا خیال ختم ہونے لگا تو نظر کے لیے ہم سامان کہیں سے لے کے چلے آتے ہیں، نیاز کے لیے سامان کہیں سے لے کے چلے آتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ جو کیفیتیں تھیں اس کے اثرات تھے، جب ان کیفیتوں کو چھوڑا اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ لہذا احترام تھا، اس احترام کے فوائد تھے۔ تو آغا مرشی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس رومال کو میں نے دھلا نہیں ہے، اس کو میرے سینے پر رکھ دے رہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ سجدگاہ کہ جس کے اوپر خدا ہماری عاقبت بخیر کرے، وہ سجدگاہ کہ جس سجدگاہ کے اوپر میں نے 70 سال نماز شب پڑھی۔ ہماری سفر میں سجدگاہیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اچھا، پاسبلٹی جہاں پر بھی ہوتی تو وہاں پہ بھی ہم اوائڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں کہیں باہر ہوں اور اس کے بعد ایسا ہے تو کیا میں کارپیٹ پہ کر لوں؟ کریے، روزانہ کیجیے انشاءاللہ۔ پھر آپ خاک قدم شہ پر سر رکھنا ضمانت ہے، ہم اپنا کوئی سجدہ بیکار نہیں کرتے۔ تو یہ جب حکم دیا گیا خاک پہ سجدہ کرنے کے لیے، تو پھر اس کے بعد وہ خاک کہ جس خاک میں حسین کا خون ہو، تو پھر اس کے بعد اس خاک کا کیا مقام ہے؟ عزیزو، اگر زمین کو خدا نے پاک کیا، بھائی جملہ، اگر زمین کو خدا نے پاک کیا، نبی فرماتے ہیں زمین کو خدا نے پاک کیا ہے، لہذا اس زمین پر سجدہ کیا کرو۔ تو وہ زمین جو 2 بار پاک ہوئی ہو، ایک بار خدا نے پاک کی ہو، دوبارہ حسین نے پاک کی ہو۔
تو کیا اس سے بہتر کوئی زمین ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. ایک مرتبہ اس سے اور بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا. خدا خاتم الانبیاء باواز بلند صلوات. بھائی اب ہم وہی کے میسیجز کی طرف رہیں پوری طرح سے. بہرحال بازیدان گرامی، خاک قدم شہ پر سر رکھنا ضمانت ہے. ہم اپنا کوئی سجدہ بیکار نہیں کرتے. تو کہاں اس سجدہ کو رکھ دینا؟ کیا ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے؟ تو عزیزان گرامی التزام کریں سجدوں کا. سجدگاہوں کی اہمیت بتائیں اپنے بچوں کو. سجدگاہوں کی اہمیت بتائیں، مصلی کی اہمیت بتائیں، اذان کی اہمیت بتائیں. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، خدا توفیقات میں اضافہ کرے. ماشاءاللہ امیر میاں کی صبح سے میرے ساتھ ہیں. تو ایک سڑک سے گزرنے لگے جہاں ٹریفک بہت تھی. خدا عاقبت بخیر کرے ہم سب. چرچ کا مولانا اتنے لائن سے اس پورے علاقے میں چرچ ہیں خالی ہیں. فاتبروا یا اولی الابصار. ہمیں تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کئی مرتبہ اپنی تربیت کے لیے کہنا چاہتا ہوں. آج مختلف نعرے لگ رہے ہیں مجلسوں کے تعلق سے. کہا جاتا دیکھو لوگوں کو لانا ہے، لانے کے لیے تھوڑا سا یہ کم کرو، تھوڑا سا یہ کم کرو، تھوڑا سا یہ کم کرو، تھوڑا سا یہ کم کرو. میرے خیال میں ایسے شخص کو کم کر دو. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. بازیدان گرامی دیکھیں جو مساجد و جو امام بارگاہیں ہیں ان کے تقدس کا ان کا خیال کریں. ہاں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، لیکن اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی طرف سے اصلاح کریں جو دین کے تقاضے اس کے مطابق. تو بہرحال دیکھیں اب یہ کراؤڈ کو لانے کی، اللہ اکبر، یہ اب ہمارا دین نہیں رہا، کراؤڈ والا دین ہے. کراؤڈ کے لیے تعلق سے ایک بات کہوں، بہترین آفر تھی رسول اللہ کے پاس. مکے میں تھے لوگ کوڑا پھینک رہے تھے، مکے میں تھے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، مکے میں تھے رسول پر پتھر برسائے جا رہے تھے، مکے میں تھے لوگوں کو سننے نہیں دے رہے تھے، مکے میں تھے لوگ گالیاں بک رہے تھے، مکے میں تھے 3 سال تک رسول کا محاصرہ کیا گیا. آخر میں کافروں نے آ کے ایک بات کہی، آؤ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. توجہ ہے؟ آؤ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. وہ ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ کہ ایک دن آپ ہمارے بت کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. اگر رسول اللہ اس کو مان لیتے تو عزیزان گرامی رسول کو ہجرت کی ضرورت نہ پڑتی، مکے ہی میں رہ جاتے. لیکن یاد رہے مکے میں رہ جاتا جس کافر کو جس نبی کو کافروں نے امین کہا تھا، تاریخ اسے امین نہ کہتی. نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا دین تھا اسی طرح دین کو پہنچانا ہے. تو اب اس دین کے اندر ہمیں خیانت کا حق نہیں ہے، گھٹانے اور بڑھانے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر کہ نہیں. علی ابن ابی طالب 25 سال تک ظاہری طور پہ صلوات پڑھیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. انٹرفیت ہوگا لیکن عقیدے بدلے نہیں جائیں گے. سمجھے آپ؟ ماسک اوپن ڈے ہوگا، انہیں یہ بتایا جائے گا کہ اسلام کا چہرہ یہ ہے، لیکن اسلام کے چہرے کو بتایا اس لیے جائے گا تاکہ ان کے سامنے روشن ہو جائے. ان کی چیزوں کو لا کر اسے آپ تاریخ نہیں کریں گے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے سوال کیا ہم سے، تو یہاں پر کہنے کی بات تو ہم کہ یہ چیز لے کے آ جائیں، وہ چیز لے کے آئیں، اس کے نقصانات سنیے آپ. چرچ نے شروع میں لوگوں کو لانے کی کوشش کی، جب لوگ نہیں آئے نا تو کوئی بات نہیں ہے. 7th ڈے چرچ، once a week، ایک دن آ جاؤ، باقی یہ ڈبہ ہے، اس میں ڈال دو گے تو آخرت میں تمہارا ڈبہ گول نہیں ہوگا.
ایک دن آیا, اس کے بعد لوگ نہیں آئے. اب جب اس کے بعد لوگ نہیں آئے تو پھر اس کے بعد چرچ نے ایک چیز اور کی, کہا ٹھیک ہے, اب چرچ میں لانے کے لیے حضرت داؤد, یہ بحث چل رہی ہے آج کل ہمارے مومنین میں, فیس بک پہ ادھر ادھر چل رہی ہے میوزک کے تعلق سے, اور خیر ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے آ چکا ہے, اور الحمدللہ ہم اس پہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے گا باواز بلند. جس عبادت کو, جس دین کو ہر طرح کی ان تمام چیزوں سے پاک کرنا تھا, جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھی, اس دین کو ہم بتانے کے لیے, سنبھالنے کے لیے, کہ اس دین کو سنبھالنا ہے لہذا اس میں کچھ شامل کرو. ارے ہم اور آپ اس دین کو کیا سنبھالیں گے؟ اس دین کو سنبھالنے کے لیے امام زمانہ موجود ہے. ہم اور آپ کیا سنبھالیں گے اس دین کو؟ اس دین کو سنبھالنے کے لیے امام زمانہ موجود ہے. تو لہذا ہم اپنے آپ کو اس لائق کریں کہ امام زمانہ کا سامنا کر سکیں. ایک جملہ کہوں گا آپ سے, سخت ہوگا معاف کیجیے گا. اگر کربلا میں امام حسین کی شہادت نہ ہوتی اور امام حسین سلامت خیریت کے ساتھ کوفے آ جاتے, توجہ ہے آپ کی, کوفے آ جاتے تو کوفے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلم کے لیے دروازے بند کیے تھے, کیا ان میں سے ان لوگوں کی ہمت ہوتی کہ گھر کے دروازے کھول کے امام حسین کا سامنا کر سکیں؟ تو جو دین حسین ہے, جو دین امام زین العابدین ہے, اگر اس کے ساتھ ہم اپنی طرف سے تبدیلیاں اور تحریف کرتے جائیں گے تو کیا ہم امام زمانہ کا سامنا کرنے کے لائق ہوں گے؟ عزیزان گرامی, گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ رہی, شاید ان دعا کے فقروں کو مکمل نہیں کر پاؤں گا, لیکن بات ہو رہی ہے. کہا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا, میوزک تو ہر چیز کے اندر موجود ہے. ہاں, آج سے 10 سال پہلے تک دین میں موجود نہیں تھا, لیکن اب الحمدللہ دین کا حصہ ہے. اور یہ وہ سخت بات ہے کہ جسے ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. اب صورتحال تو ہماری یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ منافق وہ ہے جو ابو جہل کے ساتھ بھی رہتا تھا اور پیغمبر کے ساتھ بھی رہتا تھا. یہی ہے نا منافق کا ڈیفینیشن, یہ بتایا گیا تھا جو ابو جہل کے ساتھ بھی ہو, پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ بھی ہو. اگر وہ دونوں جگہ ہو اور دونوں دین پہ ہو تو وہ منافق کہلاتا ہے. اب ہم کیا کریں گے ہمارے پروگراموں کے لیے کہ جہاں پر یہ ہو کہ اگر مجلس ہے تو ہم انشاءاللہ اس میں نوحہ پڑھ لیں گے, میوزک کا کنسرٹ ہے تو انشاءاللہ اس میں گا لیں گے. لمحہ فکریہ ہے عزیزوں, عزاداری آپ کو بچائے گی, عزاداری کی تحریک کو آپ کو بچانا ہے. عزاداری آپ کی نسلوں کو بچائے گی, عزاداری کے وہ طریقے کہ جس کے لیے امام سجاد نے 34 سال 15 دن جو قربانیاں دی نا عزیزوں, آسان نہیں تھا یہ عزاداری جو آپ تک پہنچی ہے. قید خانوں سے اس کو بچایا گیا ہے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو دیواروں میں چن دیے گئے ایک یا حسین کے لیے. آپ کو تو بڑا آسانی سے یا حسین مل گیا کہ آپ جو ہیں سڑک کے اوپر بھی یا حسین کر سکتے ہیں, جلوس نکال سکتے ہیں. وہ قومیں کبھی اس چیز کی نعمت کی قدر کر ہی نہیں پاتی جن نے قوموں کو نعمتیں آسانی سے مل پاتی ہیں. وہی قومیں نعمتوں کی قدر کرتی ہیں جن قوموں کو نعمتیں سختیوں سے ملی ہوتی ہیں, پریشانیوں سے ملی ہوتی ہیں, محنتوں سے ملی ہوتی ہیں. بلکہ ایک کلیہ بھی میں بتا دوں کہ جو قومیں ہمیشہ دباؤ کا شکار رہیں ان قوموں نے ہمیشہ ترقی کی ہے, اور جن قوموں کے اوپر آرام اور سکون اور چین کے سائے رہے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکیں. اس کی مثال آپ اس وقت دنیا اسلام کے 2 بڑے شہروں کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے نام نہیں لیا, دیکھ لیں, ایک ایران اور ایک سعودی عرب ہے. تو دباؤ کا شکار قوم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے. 1400 سالوں سے آپ کے سروں کی فصل کٹ رہی تھی, آپ آگے بڑھے ہوئے تھے. دباؤ کا شکار تھا, آگے بڑھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, یہ تشیع کو
ترقی ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ کیا ہے؟ صبر، آزمائش، امتحان، ابتلا۔ کیونکہ کوئی بھی درجہ ملتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی امتحان نہ دیا جائے، کوئی بھی مقام ملتا ہی نہیں ہے جب تک کہ امتحان نہ دیا جائے۔ ہم اور آپ اپنی کیا بات کریں، ایک پیغمبر حضرت ابراہیم، کیونکہ آپ جب آسمانی مذاہب والوں سے بات کرتے ہیں تو آپ پہلے شروع کرتے ہیں ابراہم، موسیس، جیسس، پھر رسول تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ جو بنیاد ہے، جو روٹ ہے آسمانی مذاہب کی، حضرت ابراہیم کہاں سے سفر شروع کیا تھا؟ ابدیت، نبوت، رسالت، خلت، امامت، یہ تمام کیا تھے؟ امتحان کے بعد ہے۔ تو امتحان کے بعد ان تمام منزلوں تک حضرت ابراہیم پہنچے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کہا حضرت داؤد علیہ السلام یہیں پر تھا نا، میوزک، کہا انسان کی فطرت میں میوزک ہے۔ ہاں یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے 4 مصروں میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بہت آسان 4 مصرے ربائی کے تھے، کہتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، حیوان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، محمد تو لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد جو ہے میوزک، اللہ یاز باللہ، ایک پیغمبر کی طرف نسبت غلط۔ اچھی آواز اور ہے، میوزک اور ہے۔ نبی نے کہا اچھی آوازوں سے اذان دو۔ نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پھر اس کے بعد کافر کھڑے ہو کے رک کے سننے لگتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ اچھی آواز کا بڑی تاکید کی گئی آپ کے مذہب کے اندر۔ واقعہ مطہرین نے بتایا ایک واقعہ نا، کہ وہ ایک یہودی تھا، ایک دن جو ہے اپنے پڑوس کے مسلمان کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی تم نے بہت احسان کیا ہے، یہ آپ کے لیے اسپیشل گفٹ لایا ہوں میں نے تم پر احسان۔ اس واقعے کی روشنی میں لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہودیوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ کیا ہوا، میری بیٹی مسلمان ہونا چاہتی تھی، میری بیٹی مسلمان ہونا چاہتی تھی اور اس کو بہت انٹرسٹ تھا، فائنلی وہ تقریباً ہونا ہی چاہتی تھی، تم ہمارے پڑوس میں آگے اور مسجد میں اذان دینے لگے۔ اب جو پڑوس میں آ کے تم نے مسجد میں اذان دینی شروع کر دی، ایسی 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 کری آواز میں تم اذان دیتے ہو کہ اس کے بعد اس نے کہا یہی دین ہے، اس نے کہا رہے۔ تو پتا چلا عزیزان گرامی، ہمارے نوحے، ہمارے مرثیے، ہماری مجلسیں ایک پیغام ہے تاکہ لوگ جو نہیں آئے وہ آ سکے تشیع کی طرف۔ عزیزان گرامی، تو میوزک کی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز، اب جب میوزک سے لوگ نہیں آنے لگے نا چرچ میں، تو چرچ کے قریب کہا کہ اب کوئی چیز ایسی بھی کھول دیتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ بھوں پاس قبلہ حاجات چاہیے، سمجھ گئے وہ چیز؟ لوگ وہیں رکے لیکن چرچ کا سفر نہیں طے کیا۔ تو یاد رکھیں جو مساجد اور امام بارگاہوں کی شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ جو ہمارے ہیں روایتی عزاداری ہے، جو اس کا تقدس ہے، جو اس کا احترام ہے، باقی رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، محرم کے لیے ہم نئے کپڑے بنوا رہے ہیں، ابھی آپ نے ذیشان یہاں کو سنا ہے، آپ میں بہرحال آصف بھائی اور دیگر لوگ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے۔ ہمارے بزرگ جب محرم آتا تھا 24 کے بعد، 24 ذی الحجہ کے بعد گھر کے اندر کالا رنگ خرید کے آتا تھا، پرانا کپڑا ڈھونڈ کے اس کو رنگا جاتا تھا، اور مجلس تو اسی دن سے، جو استقبال اذا کی مجلس ہم پچھلے چند سالوں سے کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے استقبال اذا گھروں میں ہوتا تھا۔ استقبال اذا ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا تھا۔ کس طرح سے ہوتا تھا استقبال اذا؟ اس طرح سے ہوتا تھا کہ گھر کی بزرگ خاتون ہوتی تھی، کپڑا رنگا جاتا تھا، بچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے بچے کو سمجھانا نہیں چاہا ہے،
ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے بیٹا یہ پینسل لے لو یہ چیزیں لے لو تم باہر ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. اللہ اکبر. میں اپنے دوستوں سے باتیں کر لوں تم وہاں رہو اور اس کے بعد مجلس ہو جائے گی. عزیزان گرامی یہ مجلس ہے عبادت ہے. یہ مجلس ہے جس میں حسین کی ماں آتی ہے. یہ مجلس ہے جہاں امام زمانہ آتے ہیں. یہ مجلس ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. یہ فرش عزا نہیں ہے فرش عبادت ہے. یہ فرش عبادت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کعبے کا تقدس باقی ہے. یہ فرش عزا نہ ہو تو نمازیں نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو قرآن نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو حج نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو اسلام نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو اللہ کا نام لینے والے نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو تکبیر نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو قیام نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو سجدہ نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو رکوع نہ ہو. یہ فرش عزا نہ ہو تو پیغمبروں کا دین نہ ہو. یہ فرش عزا ہے جس نے دین کی حفاظت کی ہے. تو ایک جملہ اگر کوئی دین بچانا چاہتا ہے تو فرش عزا کی حفاظت کرے. اگر فرش عزا کی حفاظت کر لی تو فرش عزا تمہاری حفاظت کرے گا. مل کے صلوات پڑھیے گا. بابا ایک مرتبہ سے بہتر و بلندتر صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. آپ اندازہ لگائیں حدیث ہے نا دو مطلب قرآن کی آیت ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو نماز تمہاری حفاظت کرے. تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنی اسی طرح سے اس فرش عزا کی. تو عزیزان گرامی عاقبت اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی. پروردگارا تو اپنے دین پہ مجھے ثابت قدم رکھنا جب تک زندہ رہوں. زندگی بھر مجھے حسینی بنا کے رکھنا. سجدگاہ اب ہمیں سجدگاہ پہ سجدہ کرتے شرم نہیں آنی چاہیے. وہ میرا دوست ہے وہ کیا سوچے گا. کربلا نے یہ کیا سوچنے کی فکر کو ختم کیا ہے. کربلا نے یہ کیا سوچنے کی فکر کو ختم کیا ہے. کربلا نے کہا کیا کرنا ہے نکلو. کربلا عمل کا نام ہے. کربلا تحریک کا نام ہے. کربلا بیداری کا نام ہے. کربلا بیزاری کا نام نہیں بیداری کا نام ہے. جب آدمی بیزار ہوتا تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی یار ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں. آپ میں سے کسی نے ہو سکتا پڑھا بھی ہو احمد دیدات. اس کی بہت ڈیبیٹ چھپی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی خبر نہیں ہوتی باہر کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں. احمد دیدات جس کی فوٹو کاپی ہوا کرتے تھے بامبے میں جو اس وقت ملیشیا میں ہے. آج الحمدللہ صبح سے 4-5 مجلسوں میں دوسری مرتبہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے. تو وہ جو ہیں احمد دیدات کا ایک انٹرویو اس کی طرف جاؤں گا ایک سوال کی طرف صرف. احمد دیدات نے جو اس کی ڈیبیٹ تھی اس کو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں چھپوایا تھا. چھوٹی کتابیں ایک سیٹنگ میں ختم ہو جائیں. آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں ٹرین میں بیٹھے آدھے گھنٹے کا سفر ہے کتاب پڑھی ختم. بس میں بیٹھے کتاب پڑھی ختم. یہ احمد دیدات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لوگوں نے دیکھی ہوں گی توحید کے اوپر ٹرینیٹی کے اوپر دیگر سبجیکٹ کے اوپر. احمد دیدات 1980 کے بعد پوری دنیا میں پاپولر ہوا جانتے ہیں آپ. ہمیں ہمارے گھر کی خبر ہی نہیں ہم نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی ہے. آپ کے پاس ایک بھائی اور بہن ہے. میں کربلا کے بھائی بہن کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نجف کے ایک بھائی بہن کی بات کر رہا ہوں. باقر الصدر اور بنت الہدا. اگر باقر الصدر بہرحال بہت بڑے عالم فقیہ مجتہد. بنت الہدا جو تھی عالمہ تھی فقیہ تھی. انہوں نے تبلیغ کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں 70s میں سٹارٹ کر لی. اس لیے کہ 80 میں تو شہادت ہو گئی اپریل میں. اپریل 1980 میں جب شہادت ہو گئی تو یقیناً یہ کام اس سے پہلے ہوا نا. تو چھوٹی چھوٹی کتابیں کہ اسپتال ایک شخص بیمار ہوا تو پھر اس کے بعد بیماری کے دور تو پورا دن اس کے اندر بتا دیا جا رہا ہے کہ اسپتال کے کیا احکام ہے. پڑوسی کے تعلق سے اسٹوری کی صورت میں چھوٹی چھوٹی. لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا کام بنت الہدا کر گئی. ہم یہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں سب سے پہلا کام احمد دیدات نے کیا. خیر یہ میرا موضوع نہیں تھا بات آ گئی تھی تاکہ بنت الہدا کو بھی سمجھ سکے. احمد دیدات اس کا ایک انٹرویو ہوا
اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ خاک شفا پہ سجدہ، کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے میں 2-3 جو ہیں ایسے بھونڈے قسم کے سجدگاہ پر سوال کیے گئے ہیں. سلوات پڑھے گا بآواز بلند. اور صرف کس لیے کیے گئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کس لیے کیے گئے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. کیونکہ ایک غلطی جو ہمارے یہاں بہت عام ہے پرانی، اس غلطی کو باقی رکھنے کے لیے. نہیں سمجھا؟ ایک ہمارے یہاں بہت عام غلطی ہے بر صغیر کے اندر کہ کچھ نہ ملے تو ہاتھ کے اوپر سجدہ کر لو، کسی جگہ نہیں موجود ہے. غلط ہے یہ. اب انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ملے تو ہم ہاتھ پہ ہی کر لیتے ہیں. ہم نے کہا ہاتھ پہ نہیں کر سکتے. تو وہ سارا ثابت کرنے کے لیے اللہ اکبر، میں نے کیا عرض کیا ابھی آپ سے کہا نا کہ یہ زمین 2 بار پاک ہوئی. ایک بار خدا نے پاک کیا ہے، ایک بار حسین نے اپنے خون سے پاک کیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ارے خون حسینی کا مقام دیکھیں. تو ان سے سوال ہوا کہ وہ جو سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں درست ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا بات کی کہ نبی کو تو حکم ہی یہی تھا کہ مٹی پہ سجدہ کیا جائے. نبی کو حکم ہی تھا کہ مٹی پہ سجدہ کیا جائے. اور اس کے بعد یہ جملہ جو میں نے کہا، اسی طرح کا جملہ اس شخص نے کہا انٹرویو میں، کہا نبی کو حکم ہی تھا سجدے. جب عام مٹی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اس مٹی پر کیوں نہ سجدہ کیا جائے جہاں نبی کے نواسے کا خون بہایا گیا ہے، جہاں نمازوں کی حفاظت کی گئی. بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تو ان تمام چیزوں کو کوشش کی گئی تھی کہ لایا جائے تاکہ لوگ دین پہ آ جائیں. یاد رہے چرچ بھر نہیں سکا، دین ختم ہو گیا. تو اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو الہی قانون کے مطابق باقی رہ سکتا ہے. ہمارے نظریات کے ساتھ، ہمارے تجربے کے ساتھ. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں، دین تجربہ گاہ نہیں ہے. دین تجربہ گاہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی آ کے نیوٹن اور آئنسٹائن بن جائے اور اس کے بعد تجربہ کرے. دین ایک مکمل اس نظام کا نام ہے کہ جسے غدیر میں مکمل کر دیا گیا ہے. اور جب غدیر میں مکمل کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ساتھ، تو اب اس دین کے اندر ہم نے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. اور یاد رہے سخت جملہ ہو جائے گا، دعا کا فقرہ 5 دعائیں ہیں، شاید ترجمہ ہی کر دوں، بڑھ نہیں سکتا آگے، وقت پورا ہو چکا میرا. امام حسین کا قیام کا مقصد ہی کیا تھا؟ صرف اور صرف مقصد جو تھا میں نے صرف کہہ دیا. یہ صرف اس معنی میں نہیں، تھوڑے کے معنی میں، انما کے معنی میں ہے. یہ انما یرید اللہ کا جو انما ہے وہ والا صرف ہے یہ کہ صرف حسین کا مقصد یہ تھا شریعت بچ جائے. تو یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید کیا کر رہا تھا کہ بنی امیہ کی تجربہ گاہ میں لے جا کر شریعت پہ تجربے کر رہا تھا. حسین نے کہا بنی امیہ کی تجربہ گاہ کو ختم کر دوں گا، اور حسین اس مقتل کے اندر شریعت کی حفاظت کرے گا. لہذا اس تجربہ گاہ سے نکالنا ہے. عجیب بات ہے عزیزان گرامی، جو اپنے گھر میں نہاری بنانے کا تجربہ نہیں کر سکتے، وہ دین پر تجربے کر رہے ہوتے ہیں. جنہیں گھر میں کہا جاتا بس آپ چائے بنا لیجئے، آملیٹ بنا لیجئے، بس دین پر تجربہ نہ کریں. کوشش کریں. آخر یہ بچے بیٹھے نہیں بیٹھے ہوئے، بچے کیوں بیٹھیں گے اور بچے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ 2 باتیں ختم. بچے اس وقت بیٹھیں گے جب آپ بیٹھیں، اور بچے اس وقت نہیں بیٹھیں گے جب آپ یہ کہیں گے تم بیٹھو میں آیا. اس لیے کیونکہ ہمارے بچے سنتے نہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں. لہٰذا ان دیکھنے والے بچوں کو وہ دکھائیے جو بچے دین کا صحیح چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس لیے بھی دکھانے کے اعتبار سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اس لیے کیونکہ یاد رکھو یہ بچے دیکھ رہے ہیں تو تمہاری نسل محفوظ رہے گی. صحیح دکھاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم بھی محفوظ رہو گے، کیونکہ ساتھ دیکھنے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں. خدا تمہیں دیکھ رہا، قرآن مجید میں خدا کہہ رہا، نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں، نکیرین تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے
کے بعد یہ گواہیاں جو جمع ہو رہی، زمین تمہیں دیکھ رہی ہے، زمانہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور گواہیاں قیامت کے دن جب ہوں گی، ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں تم تو میرے بھائی تھے، میرے خلاف بول پڑے، تم تو میرے دوست تھے، میرے خلاف بول پڑے۔ قیامت، میں نے کہا عاقبت کی بات ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی، عاقبت کی بات، قیامت کے دن ہمارا اپنا جسم ہمارے خلاف بولے گا۔ تو آؤ اس سینے کو گواہ بنائیں کہ اس پر حسین کا ماتم ہوا ہے، اس ہاتھ کو گواہ بنائیں کہ اس ہاتھ سے تکبیر کہی گئی ہے، علم اٹھایا گیا ہے، اس پیشانی کو گواہ بنائیں کہ اس پیشانی سے سجدہ کیا گیا ہے اور خاک شفا پہ سجدہ کیا گیا ہے۔ وہ آغا مرشی کہتے ہیں، ایک جملہ معمولی نہیں ہے نا یہ، کہ پروردگار ہماری عاقبت بخیر کر، تو آؤ ہم بھی دعا کریں اس فرش ادا کے صدقے میں، پروردگار ہماری اور ہماری نسلوں کی عاقبت بخیر کر انشاءاللہ۔ معبود ہم آ گئے اس ملک کے اندر، اب ہم نے کشتیاں اتار دی اس ملک کے اندر، اب جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا، اب اس جہاز کو آگے ہی بڑھنا ہے، تو جب اس جہاز کو آگے بڑھنا ہے تو اس جہاز کو حسین کے حوالے کر دو بس۔ کیوں حسین کے حوالے کر دو؟ کیونکہ نبی نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے۔ ویسٹ میں بہت گمراہی کا اندھیرا ہے، حسینیت کا چراغ جلاؤ۔ ویسٹ میں گمراہی کا سمندر ہے اور طوفان ہے، کشتی حسین میں بیٹھ جاؤ، منزل مراد پالو گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، دنیا میں لوگ چراغ روشن کرنے کے لیے تیل استعمال کرتے ہیں، یہ جو چراغ ہدایت حسین ہے نا، اس نے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے اپنے عزیزوں کے خون ڈالے۔ یہ جو چراغ ہے نا، اس میں حسین نے رباب کے اصغر کا خون ڈالا ہے، اکبر کے سینے کا خون ہے، اللہ اکبر۔ اس میں عباس کے شانوں کا لہو ہے، اس میں قاسم کا خون ہے، ارے اس میں حسین کی چہیتی سکینہ کے کانوں سے بہنے والا لہو ہے، ارے اس میں حسین کے گردن کا وہ خون ہے کہ جب ظالم شیر حسین کی پشت پہ سوار تھا، ارے کند خنجر سے حسین کو ذبح کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ اس میں سید سجاد نے جو پشت پہ تازیانے کھائے ہیں وہ خون شامل ہے، ارے اس عزاداری اور حسینیت کی حفاظت کرو، ارے اس میں کس کا خون شامل ہے؟ اس میں زینب کا خون شامل ہے، ام کلثوم کا خون شامل ہے۔ اے عزیزو، ارے جس میں خون اہل بیت شامل ہے، اس میں تم اپنا پانی نہ ملاؤ۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں، مسلسل مصائب پڑھے جا رہے ہیں، گریا ہو رہا ہے۔ ارے بانی مجلس کی خواہش ہے کہ حسین کے ان دو چراغوں کا تذکرہ کر دیا جائے، جس میں سے ایک سکینہ ہے تو دوسرا علی اصغر ہے، یہ دونوں نونہار رباب کے ہیں، ارے ایک کربلا کے مقتل میں ہے، ایک شام کے زندان میں ہے، ایک کربلا کے مقتل میں، ایک شام کے زندان میں۔ ارے ہاں، اچھا یہ دونوں شہید جو ہیں نا، ارے دونوں کا لاشا امام نے اٹھایا ہے، ارے دونوں کا لاشا امام نے اٹھایا، نہیں کربلا میں حسین نے بقیہ لاشیں بھی اٹھائے، لیکن ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، سر و سینہ پیٹ لو گے، ارے دونوں کا لاشا وقت کے امام نے اٹھایا بھی ہے، وقت کے امام نے دفنایا بھی ہے۔ ارے وقت کے امام نے دفنایا بھی ہے، ہاں ایک کربلا میں دفن ہوا اور ایک شام کے زندان میں دفن ہوئی، لیکن ہاں جب کربلا میں اصغر کو حسین دفنانے لگے نا عزیزو، تو نہ حسین کے پاس کوئی ایسا اوزار ہے کہ جس سے زمین کو کھودا جائے، حسین کے ہاتھ میں جو ذوالفقار ہے اس سے زمین کھودی جا رہی ہے، اصغر کی قبر تیار
تیار کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی اصغر کی قبر تیار ہو گئی. ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر. ہاں عزیزو علی اصغر کو حسین نے دفن کر دیا. علی اصغر کو حسین نے دفن کر دیا. بھئی یہ کربلا ہے لیکن شام کے زندان کی کیفیت عجیب ہے. اے عزیزو ارے شام کے زندان اور کربلا کے اصغر میں فرق یہ ہے کہ اصغر 6 ماہ کا ہے, سکینہ 4 سال کی ہے. اللہ اکبر. ارے جو حسین نے جنازہ اٹھایا تو ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی, پیروں میں بیڑی نہیں تھی, گلے میں توق نہیں تھا, لیکن جب حسین کے بیٹے سید سجاد نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا تو یہ مقتل نہیں تھا, شام کا زندان تھا. ہاتھ کھلے نہیں تھے, ہتھکڑیاں تھی, پیر کھلے نہیں تھے, بیڑیاں تھی, گلے میں توق. ہاں سید سجاد نے کس طرح جنازہ اٹھایا ہوگا. آخری 2-3 جملے باپ کی زحمت تمام. سید سجاد جنازہ لے کے آگے بڑھے. اب جو قبر میں اتارنا چاہا تو کیسے اتارے. اکیلے سید سجاد بیک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے. اے اللہ میری سکینہ مجھے دے دو. یہ حسین کے ہاتھ سے سید سجاد نے سکینہ حسین کے فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ. ماں جب بھی کبھی پانی, ماں جب بھی کبھی پانی پلائے گی سکینہ کو. رو کر اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. آئیں گے تصور میں ہومکتے ہوئے اصغر, آئیں گے تصور میں ہومکتے ہوئے اصغر. آواز وہ دے کر جو, آواز وہ دے کر جو بلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. رو کر علی اصغر کو رلائے گی سکینہ کو. جب قافلہ جائے گا روتے ہوئے کیسے, جب قافلہ جائے گا روتے ہوئے کیسے. ماں تربت اصغر سے, ماں تربت اصغر سے اٹھائے گی سکینہ
کو رو کر سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بھری چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے کھڑکیاں ہماری ردا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلیں اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبے القبا تو کرنا فغا تیری موج ہے ابھی تک رواں میری پیاس پر ہوئے جو فدا چچا کے میرے ہے بازو کہاں کہاں مشق ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبوں پر تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب شقی نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے غریبوں کا یہ لٹا قافلہ ودا ہو کے پھر وطن جائے گا تجھے پائے گی جو سغرا تیری تو بیمار کو ملے گی دوا گلے مل کے پھر بہت روئے گی وہ بہنا تیری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی یا حسین یا حسین یا حسین روئی زنجیر روئی سجاد کے قدموں سے لپٹ کر روئی زنجیر روئی زنجیر روئی زنجیر جب ہٹائی گئی قدموں سے تو ہٹ کر روئی زنجیر روئی
زنجیر روئی زنجیر در کھلے دیکھ کے بلوے میں نبی کی اطلاع سر کھلے دیکھ کے بلوے میں نبی کی اطلاع سر کھلے دیکھ کے بلوے میں نبی کی اطلاع خون میں ڈوب گئی خاک اٹک کر روئی زنجیر روئی زنجیر روئی زنجیر روئی زنجیر دے کے پیغام شہیدوں کا لہو دیتی ہوئی دے کے پیغام شہیدوں کا لہو دیتی ہوئی دے کے پیغام شہیدوں کا لہو دیتی ہوئی ایک ایک گئے زنجیر میں پھٹ کر روئی زنجیر روئی زنجیر روئی زنجیر دیکھنے والا نہ تھا کوئی جہاد عابد کا دیکھنے والا نہ تھا کوئی جہاد عابد کا دیکھنے والا نہ تھا کوئی جہاد عابد کا کوفہ و شام کا دربار الٹ کر روئی زنجیر روئی زنجیر روئی زنجیر تر تھرانے لگا باس جری کا لاشا تر تھرانے لگا باس جری کا لاشا تر تھرانے لگا باس جری کا لاشا جاتے جاتے جو سوئے نہر پلٹ کر روئی زنجیر روئی روئی زنجیر یا حسین 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 تھوڑا قریب آ جائے یا حسین 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 کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر مرقد شبیر پہ کرتے تھے عابد بکا مرقد شبیر پہ کرتے تھے عابد بکا
وفا پھر یہ شہ کربلا ہو گئی کیا کیا جفا پھر یہ شہ کربلا سر پہ کسی کے نہ تھی چادر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے برسر دربار سب بستر لائے گئے کوٹھوں سے برساتے تھے پتھر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں ایک تماشا سا تھا حال ستمگار میں ایک تماشا سا تھا حال ستمگار میں ایسے میں ماں بہن کھلے سر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا 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 سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا درد سے وہ رہتی تھی مزدر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر توف سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا توف سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا ہتکڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا دیکھا نہیں جاتا تھا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال کہتے تھے الشام مقرر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے نیزے سے امو میرے فرش پہ گر پڑتے تھے ہائے چچا جان کا سفر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر لے کے گئے جب ہمیں بزم ستمگار میں لے کے گئے جب ہمیں بزم ستمگار میں 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے دربار میں 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے دربار میں تخت پہ بیٹھا تھا ستمگر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر حسین 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 التي
حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.